في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الرحمة فتحت له أبواب الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے. کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ بے شمار ضرورتیں اور بے شمار حاجتیں لگی ہوئی ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری ضرورتوں کو پورا اللہ ہی کرتے ہیں. سب کچھ پوری دنیا کی ایک ایک چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. وہ جس کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. ذرہ ذرہ دنیا کا اللہ کے قبضے میں. ہماری جہاں صبح میں آنکھ کھلتی ہے وہاں سے لے کر جب تک ہم جاگتے ہیں تب تک ہمارے ساتھ بے شمار ضرورتیں اور حاجتیں لگی ہوئی ہے. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ مانگنا تو ہمیں اللہ ہی سے چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی شایع نشان ہم کو مانگنا نہیں آتا. اس لیے قدم قدم پر ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی. اس رحمت للعالمین نے اپنے امتیوں کو قدم قدم پر دعائیں سکھلائی. 24 گھنٹے کی ہماری زندگی، پوری زندگی، ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں بتلائی ہو. اور یقین جانیے کہ ہمارے کام جو بنتے ہیں وہ دعاؤں سے ہی بنتے ہیں. میں اکثر اپنے مدرسہ میں اپنے بچوں کو کہتا رہتا کہ پیارو، یہ مت سمجھنا کہ میں نے عقل چلائی تو کام بن گیا اور میں نے یوں کیا تو کام بن گیا اور میں بہت اچھے سے ہوں، میرے ساتھ سب کام بنتے جا رہے ہیں. نہیں، میں نے کہا لوگ ہم کو دعائیں دے دیتے ہیں، اس کی برکت سے کام چلتے ہیں اور کام بنتے ہیں.
اب لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی دعا دے رہا ہے اللہ کے کتنے بندے جو غائبانہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک سب سے عظیم اور بڑی دعا وہ آپس میں سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سب سے جامع اور بہترین دعا ہے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو ملے تو یہ دعا ضرور دے، اسی لیے تو اسلام میں سلام کی تاکید آتی ہے۔ تم نے جب سلامتی کے لیے کہا کہ تم پر سلامتی ہو، تو سلامتی کون ڈالے گا؟ اللہ۔ اللہ کب تک ہے؟ اللہ ہمیشہ تک ہے۔ گویا ایک مرتبہ بولو گے ہمیشہ کے لیے سلامتی ملتی چلی جائے گی۔ اس نے کہہ دیا وعلیکم السلام، تو نے مجھے کہا اللہ تجھے بھی سلامتی نصیب فرمائے۔ تو یہ تو دعاؤں کے ذریعے سے اور دعاؤں کی برکت سے کام چلتا ہے۔ ہم تو سمجھے کہ سلام ایک میل ملاپ کا طریقہ ہے، نہیں، اصل تو دعا ہے۔ اللہ نے اس کی برکت سے ہم میں میل جول اور اتفاق اور محبت پیدا کر دی۔ تو یہ دعاؤں کا کرشمہ ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میری عقل سے اور میری محنت سے سب چلا ہے۔ میں نے کہا ہمارا کام تو ایسا ہے جیسے وہ گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کھیت سے آتے ہیں بیل گاڑی لے کر، تو نیچے نیچے کتا بھی چلتا ہے اور وہ خوب ہانپتا ہے۔ وہ بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ سارے بیل گاڑی کا بوجھ میں نے اٹھا رکھا ہے۔ عقل مند دیکھ کر کہتا بیوقوف، بیل گاڑی کا وزن تو نے نہیں اٹھایا ہے، بلکہ بیل گاڑی کا فائدہ تو نے اٹھایا ہے کہ دھوپ لگ رہی تھی تو سایہ مل گیا تجھے اس کا۔ تو ہمارا مزاج بھی یہ کہ میں جو ہوں اس کی وجہ سے سب یہ نظام چل رہا اور کام چل رہا، اور میں نے عقل یوں چلائی نہیں، یہ اللہ رب العزت نے کتنے بندوں کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہم کو دکھلایا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بے شمار حاجتیں لگی ہوئی ہے، ضرورتیں لگی ہوئی ہے، لیکن ضرورتیں کیسی مانگنی، کس وقت مانگنی، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آئیے پہلے دعا کی اہمیت اور دعاؤں کی فضیلت ہم آپ کو بتلا دیں۔ قرآن کریم میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب سے مانگو عاجزی کے ساتھ، چپکے چپکے، خاموشی کے ساتھ۔ کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی چپکے سے مانگو، دھیرے دھیرے مانگو، خاموش مانگو، تیری حاجت دوسرے کو بھی پتہ نہ چلے، زور زور سے چلا کر مانگے گا لوگوں کو خبر پڑ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں تجھے ذلیل کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ دھیرے دعا مانگنے کی جو تاکید کی جاتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ تمہاری ضرورتیں تم مانگو اللہ سے، کسی کو مت بتلاؤ، تمہاری ضرورتوں پر لوگوں پر ظاہر مت کرو، تم جانے تمہارا رب جانے، تم جانے تمہارا رب جانے۔ اللہ کہتے بندہ دوں گا تو میں، سب کو معلوم ہے کہ دینے والا میں ہوں، لیکن میں تیری عزت رکھنا چاہتا ہوں کہ تو آہستہ مانگ۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور جب دھیرے دھیرے مانگتے ہیں تو اس دعا میں رونا بھی زیادہ آتا ہے، دل بھی لگتا ہے اس دعا کے اندر۔ یہی علماء نے وجہ بتائی ہے کہ آہستہ دعا مانگنا، خاموش دعا مانگنا، چپکے چپکے سے دعا مانگنا۔ اسی لیے ہم بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے بزرگ اور ایک ولی گزرے ہیں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ زور سے دعا مانگنے کی بنسبت آہستہ دعا مانگنا یہ 70 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور آہستہ کی دعا قبولیت میں جلدی بتاتی ہے، یہ جلدی دعا قبول ہوتی ہے، چپکے سے دعا مانگنا۔ خیر بہرحال قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ادعونی استجب لکم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت اور حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، ضرور قبول کروں گا،
تو صحابہ نے کہا کہ ہم کب مانگے، کون سے ٹائم پر مانگے، کیسی مانگے؟ تو اس کے جواب میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ قرآن نے بتلا دیا کہ کوئی ٹائم مقرر نہیں، جب تم کو مانگنا ہے 24 گھنٹے ہماری کچہری کھلی ہوئی ہے، ہمارا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، جب مانگو گے، جب تم کو اچھا لگے، جب مانگنے کا دل میں آ جائے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک خاص جگہ پر، ہاں کچھ جگہ بتلائی ہے کہ وہاں قبولیت میں جلدی ہوتی ہے، کہ وہاں جیسے حرمین شریفین ہے، اللہ کے گھر ہے، یہ بہت سی ایسی جگہ بتائی۔ لیکن ایک ایمان والا بندہ جہاں کہیں بھی بیٹھ جائے گا، جس حالت میں بھی بیٹھے گا، دعا مانگے گا، اللہ دعا قبول کر لیں گے۔ کوئی ضروری نہیں کہ یہی ٹائم پر مانگو، نہیں 24 گھنٹے، کیونکہ وہ اللہ کیسے ہیں؟ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ جھونکا آتا ہے اس کو، وہ تو ہر وقت سنتا، اور سنتا بھی کیسے ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے تو سورت والوں کی دعا کی قبولیت کا ٹن ہے اور باری ہے، سنیچر کے دن احمد آباد والوں کا ہوگا، اتوار کو فلاں کا ہوگا، یا مہینے کی پہلی تاریخ پہلا اتوار یہاں کا ہوگا۔ نہیں 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 نہیں، یا من لا یشغلہ سمعن عن سمعین، اے وہ ذات جس کو پوری دنیا سنانے پر آ جائے تو کسی ایک کی بھی دعا اس سے رد اور ٹکراتی نہیں، سب کی ایک ہی ٹائم میں سنتا، اسی کو تو اللہ کہتے ہیں، جو ہر وقت ہر آن کسی بھی وقت ہو، کسی بھی زبان میں ہو، کہ اپنے ہی انداز میں، اپنی ہی 1.5 زبان میں مانگو، وہ اللہ تو سنتا ہے۔ اس لیے کہا کوئی ٹائم فکس نہیں، جب مانگنا ہے تم کو، جب تمہارا دل لگ جائے اپنے اللہ کو پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور کہا بندے یہ بھی سن، فَإِنِّي قریب، میں بہت زیادہ قریب تجھ سے۔ اب بتاؤ قریب میں رہنے والے سے کان میں بات کرو گے یا زور زور سے چلا کر بات کرو گے؟ کوئی قریب میں بیٹھا ہو اور آپ زور زور سے چلائیں تو دو جاتے ہوئے کہیں گے پاگل ہے کیا، یا دونوں بہرے مرتے؟ نہیں، کہیں گے کہ بھئی قریب، یہ بھی بتلا رہا کہ آہستہ مانگو، فَإِنِّي قریب، اللہ اکبر، بار بار تاکید کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت کی خصوصیت ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کو کہتے تھے کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، امتیوں کو یہ حق نہیں تھا۔ حضور کے صدقے میں، میرے نبی کی برکت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی یہ حق دیا کہ تم بھی مانگو میرے نبی کے امتیوں، میں تمہاری قبول کر لوں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جس کو دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی، سمجھو اس کی دعا قبول ہو گئی، بلکہ اللہ دعا مانگنے کی توفیق اسی کو دیتے ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے حدیث پاک جو پڑھی ہے آپ کے سامنے، من فتح لہ ابواب الدعاء، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا کی توفیق ہو گئی، فتحت لہ ابواب الرحمت، کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ کوئی دعا کسی انسان کی رد نہیں جاتی، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ قبول نہ ہو۔ ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہوئی، مانگنے کا آپ نے مانگا، رد نہیں ہوگا، ملتا ہے، ضرور ملتا ہے۔ اب کب ملتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھ لیجئے، آپ نے کئی مرتبہ مانگا لیکن آپ کو لگتا کیا کب مانگے، قبول تو ہوتی نہیں، دیتے تو نہیں اللہ تعالیٰ۔ جس دن یہ خیال آ جاتا ہے اللہ چوکڑی لگا دیتے کہ جاؤ قبول نہیں، میرے سے مایوس ہو۔
تو پھر دیتے کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی؟ بھئی آپ کے بچے بھی، اولاد بھی ہے، چھوٹے بھائی بہن بھی ہے. بہت سی مرتبہ بچے ہمارے پاس بچپن میں 10-5 روپے مانگتے ہیں، کیا دے دیتے ہیں آپ سب کو؟ نہیں دیتے. حالانکہ بہت رحم دل ہے، بچوں کی تڑپ پر آپ تڑپ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت باقی نہیں رکھتے، اور وہ اتنا رو کے عاجزی کے ساتھ مانگ رہا کہ ابو دو نا 50 روپے. نہیں دیتے آپ. بہت ہوا تو کبھی 1-2 روپے دے دیے، اس کو پڑھایا، بھاگ جائیں سے. وہ باہر جا کے آپ کی برائی بھی کر رہا ہے. میرا باپ ہے، پیسہ تو بہت ہے، پتہ نہیں قبر میں لے کر جائیں گے، گن گن کے رکھتا ہے، میرا ابو کنجوس ہے، اس طریقے کا بولتا ہے. لیکن باپ سمجھتا ہے کہ یہ نادان ہے، ابھی دوں گا تو یہ اڑاتا ہو جائے گا، عادت بن جائے گی، اور پھر یہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا جب جوان ہوگا، بڑا ہوگا. باپ رکھ چھوڑتا ہے، جمع کرتا ہے. پھر جب دیکھا کہ اب بیٹا عقل مند ہو گیا، ہوشیار ہو گیا، دھندا چلانے کی اس میں صلاحیت آ گئی، پیسہ استعمال کرنے کا طریقہ آ گیا، تو باپ کہتا ہے بیٹا اب بینک میں اکاؤنٹ تیرے نام سے بھی کھلوا لے. پہلے جوائنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، پھر کہتا ہے انڈیپینڈنٹ آزاد تو اکاؤنٹ کھلوا لے، اور اب بینک دکان کے چیک وغیرہ سب تیرے نام پر منگوا. اب میں گھر میں ریٹائرڈ لائف، گھر کے اندر بھی بچوں کے نام داخل کر دیے، بیٹوں کو پراپرٹی بھی اولاد کو دے دی. بچے کہتے یہ کیا، آج بغیر مانگے ابا اتنے مہربان ہو گئی، سب دے دیا، دھندا مکان دکان سب دے دیا. بیٹے کو پاس بٹھاتے کہتے بیٹھ، یاد ہوگا تم میرے پاس مانگتا تھا 10-15 روپے، میں 1-2 روپے دے کے چھوڑ دیتا تھا، مجھے معلوم ہے تو مجھے کنجوس بھی کہتا تھا. بیٹا اگر دے دیتا تو آج یہ نظر نہیں آتا، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے آج سب روک رکھا تھا. تو اس وقت بیٹا کہتا کاش کہ ابا آپ نے وہ 5-10 بھی نہیں دیے ہوتے تو آج کتنے زیادہ آئے ہوتے ہیں. اللہ بھی دیکھتے ہیں میرا بندہ نادان ہے، مانگا ابھی دے دوں گا تو یہ گمراہ ہو جائے گا، یہ بھٹک جائے گا، اس لیے ابھی نہیں، جب ضرورت ہوتی ہے اللہ اسی وقت دیتے ہیں. کبھی کبھی تو بہت مانگتے ہیں، تڑپ تڑپ کر مانگتے ہیں، رو رو کر مانگتے ہیں، نہیں ملتا. آئیے حدیث پاک کے پاس اس کا بھی جواب ہے. یہ جو ہم مانگتے ہیں یہ دینے کے اوپر جس کو ڈپارٹمنٹ دیا گیا ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. ان کو حکم آتا ہے کہ دے دو. ایک کافر جب مانگتا ہے اللہ جبرائیل کو کہتے ہیں کہ جبرائیل مجھے اس کے منہ نہیں لگنا ہے، مجھے اس کی نہیں سننا ہے، تو دے دے، اس کو دے دے، میں اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، تو دے دے اس کو. جب ایک ایمان والا مانگتا ہے جبرائیل پوچھتے ہیں اللہ دے دوں، اللہ کہتے ٹھہر ابھی ٹھہر. اس کے رونے پر، اس کے تڑپنے پر، اس کے ہاتھ پھیلانے پر، آنسو نکالنے پر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ بندہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جب بندہ بہت روتا ہے تو جبرائیل کہتے ہیں یا اللہ اب تو بہت ترس آ رہا ہے اس کے اوپر، کہ تم ہٹ جاؤ، میں جانوں میرا بندہ جانے، بندہ میرا ہے، اس کی شکل رونے والی مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے، تڑپنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پھر جب بہت ہوتا ہے پھر حق تبارک و تعالی تمام مانگنے والوں سے زیادہ اس کو دے دیتے، اس کی عقل پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آیا. اس کی مثال ایسی، بچے محلے میں کھیلتے ہوتے ہیں، ایک باپ جب جاتا ہے بچوں سے بھی محبت سب سے کرتا ہے، خود کی اولاد سے بھی، کہتا چلو آ جاؤ سب، یا بھانجے بھتیجے نواسے پوتے سب قریب میں ہوتے، سب آ جاؤ، چلو سب کو ہم چاکلیٹ دیتے ہیں. سب کو دے دی 2-5 روپے والی. بیٹا آیا تو کہ چل پھٹ تیرے لیے نہیں ہے یہاں. وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ سب تمہارے ہیں کہ میں تمہارا ہوں؟ بھاگ یہاں سے نہیں ہے. اور بچہ شور کرتا ہے، گھر میں جاتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، زمین پر لوٹتا ہے. بیگم بھی کبھی کبھی تو چلاتی ہے کہ شرم آتی کہ نہیں، اتنے بڑے ہوئے، عقل وقل ہے کہ نہیں، پورا گھر دونوں باپ بیٹے نے سر پہ اٹھا لیا، کتنا شور کر رہا، پڑوسی سنتے ہوں گے، محلے میں آواز جاتی ہے، بے عزت ہو گئے تم تو. تڑپنے دینے بڑا مزہ آتا ہے. وہ کبھی کبھی تو ابا کے اوپر تھوک بھی دیتا ہے
کبھی گندے کپڑے بھی، گندے پیر بھی لگاتا ہے، لیکن باپ اس کو تڑپاتا ہے، نہیں دوں گا، ہاتھ میں بتلاتا رہتا ہے نہیں دوں گا، میں کھاؤں گا، وہ چلاتا ہے، لیکن اچانک باپ اس کو دے دیتا ہے تو اس کے آنکھوں کے آنسو غائب، وہ خوشی میں بالکل مست ہو گیا۔ یہ کیا؟ سب کو 2 روپے والی دی اور اس کو کٹ کاٹ بڑی 25 روپے والی دے دی۔ تو رونے سے مانگنا، تڑپ کر مانگنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے مومن بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے پروردگار سے۔ کبھی کبھی بندوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے میں تو بہت گنہگار ہوں، میری کیا سنیں گے؟ کبھی کبھی کسی سے کہتے بھائی دعا کرنا، میں کیا دعا کروں؟ دعا تو تم کو کرنی ہے، ہم تو گنہگار آدمی ہیں۔ نہیں، یہ مت سمجھو، وہ نیکوں کا بھی رب ہے، وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے، وہ نیکوں کو بھی دیتا ہے، وہ گنہگاروں کو بھی دیتا ہے۔ اگر نہیں دیتا تو تم کو 2 ٹائم کی روٹی بھی نہیں دیتا۔ اس نے تو ابو جہل کو بھی دیا، اس نے تو ابلیس شیطان اس نے مانگا اس کو بھی دیا، فرعون اس نے بھی مانگا اس کو بھی دیا۔ ہم تو نہ فرعون ہے، نہ ابو جہل ہے، نہ شیطان ہے، مسلمان تو ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ یہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں وہ دیتا ہے۔ ارے بھائی کپڑے چلانے کے مشین دیکھے ہوں گے، یہ کپڑے بننے کے، اس پر ایک مثال سنا دوں۔ ایک مرتبہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے کہ 2-4 مولوی لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ اللہ کا دھیان زیادہ کس پر رہتا ہے۔ وہ سب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مولوی لوگ کوئی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے۔ ایک بڑے میاں انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بحث کرتے، مجھے تو بتاؤ۔ شاید میں کوئی کہا تمہارا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ ارے بیٹا علماء کے پاس بیٹھ کے زندگی گزاری ہے، بڑوں کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، کچھ تو آ جائے گی سمجھ میں۔ کہا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی توجہ زیادہ نیکوں پر رہتی ہے یا گنہگاروں پر رہتی ہے؟ کہا اچھا یہ، کہا دیکھو میں تو عالم تو نہیں ہوں لیکن کپڑا بنانے کا مشین چلاتا ہوں۔ کچھ مشین وہ ہوتے ہیں جو برابر کپڑا بناتے رہتے ہیں، دورہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور کچھ مشین وہ ہے جس کا دورہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہماری توجہ اس ٹوٹنے والے پر رہتی ہے کہ پھر اس کو جوڑ دیتے ہیں، وہ چلتا ہے، پھر دھیان رہتا ہے کہیں ٹوٹ نہیں جاوے، تو پھر اس کے اوپر توجہ، ٹوٹتا ہے جوڑتے ہیں، ٹوٹتا ہے جوڑتے ہیں۔ تو ہماری توجہ وہ مشین پر نہیں، یہ تو برابر چلتا ہے، اس پر دھیان دو۔ کہا کہ اب سمجھ میں آ گئی کہ وہ بندے جن کا تعلق ٹوٹتا ہے وہ بھی کہتا بندے میرے ہیں، تعلق ٹوٹا ہے، بلاؤ اس کو، توجہ اسی پر زیادہ اللہ کی رہتی ہے۔ اس لیے دل میں یہ مت سوچو کہ مانگنا نہیں آتا۔ کس نے کہا عربی میں مانگو؟ تمہاری زبان میں مانگو، تمہارے لب و لہجے میں مانگو۔ ہم تو گنہگار، ہاں گنہگار ہی کو دیتا ہے وہ پروردگار، مانگو پروردگار سے، وہ سب کا رب ہے، نیکوں کا بھی رب ہے، گنہگاروں کا بھی رب ہے۔ بندے کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے انداز میں مانگے۔ اب کچھ دعا تو وہ ہے کہ جو ہمیں بیٹھ کر مانگنا ہے، ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، ادب کا طریقہ ہے وضو کر کے مانگے، اچھا طریقہ، ورنہ چلتے چلتے مانگو گے تب بھی قبول تو ہوگی، لیکن ایک ادب بتلاتا ہوں۔ ادب یہ ہے کہ وضو کر کے مانگے، قاعدے کی حالت میں بیٹھ کر مانگے، درود شریف پڑھے دعاؤں کے پہلے، دعاؤں کے بیچ میں اور دعاؤں کے اخیر میں، اپنے لیے بھی مانگے، دوسروں کے لیے بھی مانگے۔ جب دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو فرشتہ ہماری دعاؤں پر ہوتا ہے، وہ آمین کہتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے، اس کو بھی یہ عطا فرما۔ اس لیے دوسرے پوری امت مسلمہ کے لیے مانگنا چاہیے۔ اور سب سے اچھی دعا کیا ہوتی ہے مانگنے میں؟ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ عافیت کے معنی یہ چیز ایسی دے اس میں کوئی نقصان نہ ہو، دنیا میں بھی بہتر ہو اور آخرت میں بھی بہتر ہو۔ عافیت بہت عجیب، اس پر تقریر کرے تو گھنٹوں نکل جائیں گے۔ عافیت، اس لیے ایک دعا بہت اچھی ہے،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. یہ دعا جب تک حضور اپنی دعا میں نہ ملا لیتے دعا ختم نہ فرماتے تھے. بہت جامع دعا. دنیا بھی حسنہ عطا فرما. حسنہ اس کی تفسیر میں علماء نے بہت کچھ لکھا. اے اللہ تیری شان کے اعتبار سے جو چیزیں عمدہ اور بہتر ہے وہ عطا فرما. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عمدہ اور بہتر جو چیز ہے وہ عطا فرما. یا یہ بھی دعا مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ سیدھا راستہ عطا فرما. علماء نے لکھا ہے کہ سیدھا راستہ صرف آخرت کے اعتبار سے نہیں بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے. چاہے فیکٹری ہو, چاہے دکان ہو, چاہے نوکری ہو, چاہے ملازمت ہو, گھر کے کام ہو, ہر کام میں سیدھے راستے کی ضرورت ہے. اس لیے مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. وہ راستہ جو تو نے اپنے نیک بندوں پر انعام کیا, نبیوں پر, صدیقین, شہداء اور صالحین پر. غیر المغضوب علیہم, جس پر تیرا غصہ نازل ہو وہ راستہ مت دینا, جس پر گمراہ ہو جاتے ہو وہ راستہ مت دینا. اتنی بہترین دعائیں ہیں تو دعا مانگ کر تو دیکھو. 1-2 منٹ کی دعا نہیں, وہ بیٹھو, ٹائم نکالو, کچھ نہ کچھ تو وقت فارغ کرو اور اس کے لیے پھر یہ کیا کیجئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے جو مجھے اور آپ کو دعائیں بتلا دی اس کا اہتمام کرو. کیا؟ کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا. جو طریقے میرے نبی کے ہیں سنت کے اس کو سیکھو. مثال کے طور پر کھانے سے پہلے یہاں تک ہاتھ دھونا, اور وہ ہاتھ دھونے کے بعد پوچھنے کے نہیں ہے, وہی ہاتھ سے کھانا ہے. ہاں, کھانے کے بعد جب دھوئیں گے تو پھر اس کو پوچھنا ہے. کھانے سے پہلے بھی دھو, کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو. کھانا کھا لیا, انگلیاں چاٹ لو, یہ انگلی سے شروع کرو, یوں یہ ادھر سے شروع کرنی, تو انگلی چاٹنے کی عادت ڈالو, پھر اس کو دھو لو. تو کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا ہے. بتلا دو, سب کرتے ہو جائیں گے انشاءاللہ. حدیث پاک سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اگر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی عادت ڈال دی, کتنا بڑا قرضہ کیوں نہیں ہوگا, اللہ پورا کروا دیں گے. بڑے سے بڑا قرضہ پورا ہو جائے گا. اور یہ ہمارے بزرگوں کا آزمایا, کئی لوگوں کا آزمایا وہ یہ عمل ہے. کھانے سے پہلے یہ سنت پر عمل کر لو, ہاتھ دھونے کی عادت ڈالو. چاہے آپ کو چائے ناشتہ کرنا ہو, چاہے کھانا ہو, ہاتھ دھونے کی عادت ڈالو. مسلمان ہیں, ہاتھ دھو کر کھائیں گے. پھر دیکھنا کہ میرے بس یہ نیت کہ میرے نبی کی سنت اور میرے نبی کا طریقہ ہے, فوراً انشاءاللہ بہت جلدی قرضے ادا ہو جائیں گے. اور جو دعائیں بتلائی کھانے سے پہلے, سونے سے پہلے, بیت الخلاء ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے, سیکھو اپنے علماء سے. تھوڑا میرے بھائیو ٹائم نکالو. یہ حالات جو آ رہے ہیں, کرونا برونا جو بھی کچھ ہو, ہے یا نہیں ہے, کچھ بھی ہو, مصیبت ہے, تکلیف ہے, آفت ہے, ایسی بلاؤں کے لیے کہ جن کے نام معلوم نہیں, میرے نبی نے اس کی بھی دعائیں بتلائی. قدم قدم پر دعائیں بتلائیے. ماسک پہننے کا کیا لگا دیتے ہیں سب, ہاں, سوشل ڈسٹنس تو وہ بھی کر لیا. کوئی نے کہا گرم پانی پیو تو وہ بھی پی لیا. کوئی نے کہا مالیگاؤں میں کاڑھا بہت اچھا ملتا ہے تو وہ بھی منگوا لیا. یہ پیا وہ پیا, سب کچھ کر رہے, ڈر رہے. ارے میرے نبی سے تو پوچھ لو, نبی نے کیا دعائیں بتلائی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لو, کوئی بیماری نہیں آئے گی تمہارے قریب. حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ پڑھتے رہو. درود شریف پڑھتے رہو. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہو. کوئی سیکھنے جانے کی ضرورت ہے, کتنا آسان. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا تو یا سلام, یا سلامو, یا سلامو 142 مرتبہ صبح اور شام پڑھو. انشاءاللہ بیماریاں نہیں لگے گی, لیکن یقین بھی ہو ساتھ کے اندر, ڈاما ڈول نہ ہو. وقت اجازت نہیں دیتا. مجھے کتنا 50 ہو گئی کہ باقی
2 منٹ باقی ہے. ہمارے حافظ سعید برابر چوس لیتے ہیں, وہ وقت سے پہلے شروع کروانے کا کہتے ہیں. خیر میرے بھائیوں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالو. اسی لیے تو ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے صرف چمڑی مت دیکھا کرو, ہاں رنگت مت دیکھا کرو. رنگت ہے, چمڑی ہے, لیکن اللہ رسول کا نام لیتے نہیں آتا تو کس کام کی. مالدار ہے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کو یہ نہیں آتا کہ میرے بچوں کو صبح میں اٹھاؤں تو کلمہ پڑھوا کے اٹھاؤں, سلاؤں تو کلمہ پڑھا کے سلاؤں. اس کو دعائیں نہیں آتی, قرآن کریم ہی نہیں آتا. ڈگری ضرور دیکھتے لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا. ایسی مائیں لاؤ, ایسی دلہنیں لاؤ کہ جس کو قرآن شریف بھی پڑھتے آتا ہو. لوگ کیا کہہ دیتے ہیں, وہ تو کہیں نہیں, تمہارا شوق ہے نا تو شادی کے بعد یہاں آ کے سیکھ لے گی. تو اسکول کے لیے کیوں نہیں کہتے کہ تم ماسٹر ہے, ٹیوشن بھی دے دینا گھر میں؟ وہ کوئی نہیں کہتا. یہ اتنی سستی چیز ہے. نہیں, لاؤ ایسی, اور یہ کہ ہم کو تو ایسی چاہیے. دیکھو پھر کیسے ماحول بنتا چلا جائے گا. ہم نے ان ماؤں کو دیکھا, ان گھرانوں کو دیکھا میں نے, جن گھرانوں میں مائیں بچے ابھی جب تو بولنا بھی نہیں سیکھی ہے, اس کو کپڑے پہناتے وقت کپڑا پہننے کی دعائیں پڑھواتی ہے. جب بچہ بولتا ہے تو وہ دعائیں سیکھ جاتا ہے. جب بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے تو بسم اللہ کہہ کر لقمہ دیتی ہے, حالانکہ بچہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن ماں یہ دیتی ہے. میں نے ایک گھر میں دیکھا کہ ایک باپ مسواک کرتا ہے, اس کی چھوٹی نواسی وہ دیکھتی ہے اس کو, کہا نانا مجھے بھی مسواک لا دو, میں بھی مسواک کروں گی. اور نانا کو دیکھا کہ وہ مسواک کر رہا ہے, اور مسواک نل کو جب کر لیا تو اس بعد وہ دیوار میں ایسا ٹھوک رہے تھے, تو وہ بھی ایسا کری. نانی نے کہا یہ کیا؟ کہا نانا وہ بھی ایسا کرتے ہیں. یہ ماحول, نماز دیکھا کہ بھئی حالات ایسے چلنے, بہت سے تو بچے گھر والے تسبیح لے کر بیٹھ گئے, تو بچوں نے بھی ضد کی ہم کو بھی تسبیح چاہیے. آپ بڑے گھر میں کرو گے, بچے یہ ماحول بنا لیں گے. دعائیں آپ سیکھو, زور زور سے گھر میں ذرا پڑھو, کھانے کے وقت, کام کرنے کے وقت, جو بھی کام کرنا ہو انشاءاللہ بچوں کو سکھانی نہیں پڑے گی, یہ خود دعاؤں کے عادی بن جائیں گے. اور 24 گھنٹے میں ٹائم نکال کر دعا مانگنے کے عادی بن جاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.